الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 26واں پارہ ہے، اس کی پہلی سورت ہے سورہ احقاف۔ یہ بھی مکی سورت ہے، اس کی 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کے سچا ہونے کو بیان فرمایا ہے، اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، قیامت کے قائم ہونے کو بیان فرمایا ہے، شرک کی برائی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہارا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے پھر اللہ کو چھوڑ کر ایسے غیر اللہ کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے جو تمہارے کوئی کام بھی نہیں آ سکتے۔ آگے مشرک اور کافر قرآن کریم کے بارے میں، ایمان کے بارے میں جو اعتراضات کرتے تھے، قرآن کریم میں اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے 2 نمونے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا اولادیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو ایمان والی ہوتی ہے، نیک اولاد ہوتی ہے۔ ایسی اولاد جو ایمان والی ہو، نیک ہو، جب یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو بڑی ہو کر بھی نیک رہتی ہے، نیکی کا اثر رہتا ہے، تو پھر یہ اللہ سے دعائیں کرتی ہے کہ اے اللہ مجھے شکر کی توفیق دے دے، میں تیری نعمتوں پر شکر ادا کروں۔ اے اللہ مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کاموں سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب اولاد نیک ہوتی ہے تو یہ اولاد بڑی ہو کر اپنے لیے بھی نیک اولاد مانگتی ہے کہ اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نیک اولاد کا نمونہ ہے جو ایمان والی اور نیک اولاد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ دوسری اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو نافرمان ہوتی ہے، بدبخت ہوتی ہے۔ بعض اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو کافر ہوتی ہے۔ نبی اسلام کے زمانہ میں یہ اکثر ہوتا تھا، والدین مسلمان ہو گئے تو اولاد ایمان نہیں لے آئی، کافر ہے۔ بس اوقات اولاد مسلمان ہو جاتی تھی اور والدین مسلمان نہیں ہوتے تھے، تو نبی اسلام کے دور میں یہ اکثر ہوتا تھا کہ کبھی والدین مسلمان ہیں، اولاد مسلمان نہیں ہے، کبھی اولاد مسلمان ہے، والدین مسلمان نہیں ہے۔ تو فرمایا جس کی اولاد ایمان والی نہ ہو، کافر ہو، نافرمان ہو، بدبخت ہو، تو فرمایا پھر اگر والدین بھی ان کو ایمان کی دعوت دے تو وہ والدین کی بات بھی نہیں مانتے بلکہ تکبر میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسی اولاد کا انجام کیا ہوگا؟ اگرچہ والدین ایمان والے ہوں لیکن اگر اولاد ایسی ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، بدبخت ہے، تو فرمایا ایسی اولاد جہنم میں جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کا۔ قوم عاد، میں نے کہا بڑے بڑے قد تھے اس قوم کے، بڑی بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ اس سورت کا نام سورہ احقاف بھی اس لیے ہے، احقاف کا معنی ہوتا ہے ٹیلوں والی جگہ، وہ جگہ جہاں بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں، ریت کے ٹیلے۔ تو جس جگہ یہ قوم رہتی تھی ہود علیہ السلام کی، اس جگہ بڑے بڑے ٹیلے تھے، اس لیے یہاں اس سرزمین کو احقاف کی سرزمین کہا گیا ہے۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم کو ہود علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن اس نے بھی نبی کی بات نہیں مانی۔ تھوڑے ایمان لائے لیکن زیادہ نے نبی کی بات نہیں مانی،
اور انہوں نے نافرمانی کی، حالانکہ اتنی طاقتور قوم تھی، بڑے بڑے ان کے قد تھے، قوم عاد۔ پھر کیا ہوا؟ ان پر اللہ کا عذاب آیا، فرشتہ آیا، فرشتے نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹے اور یہ مر گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، زمینوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ آسمان بنا سکتا ہے، جو اللہ زمین بنا سکتا ہے، جو اللہ ساری کائنات کا نظام بنا سکتا ہے، جو اللہ پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کافر آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو ستاتے ہیں، تو آپ بھی صبر کریں جیسے پہلے والے نبیوں نے صبر کیا ہے۔ آپ صبر کریں، آپ کو صبر کا اجر ملے گا، اور اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگے سورت محمد شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اس کی 38 آیات اور 4 رکوع ہے۔ یہ سورت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ہے، محمد، سورہ محمد۔ قرآن کریم میں ہمارے نبی کا نام محمد 4 جگہ پر آیا ہے، قرآن کریم میں 4 جگہ پر نام محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کریم میں 1 جگہ پر حضور کا نام احمد آیا ہے۔ زمین پر ہمارے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانوں پر ہمارے نبی کا نام احمد ہے۔ آسمان کے فرشتوں میں ہمارے نبی کا تعارف نام احمد کے ساتھ ہے۔ جب فرشتے ہمارے نبی کا نام لیتے ہیں تو نام احمد لیتے ہیں، تو آسمانوں پر ہمارے نبی کا نام احمد ہے اور زمین پر ہمارے نبی کا نام محمد ہے۔ تو ہمارے نبی کے اس نام پر اللہ نے اس سورہ محمد کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام بیان فرمائے ہیں، قتال کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں اگر تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے، اگر تمہاری کافروں سے جنگ ہو جائے، اگر تمہاری کافروں سے ٹکر ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کافروں کے ساتھ خوب لڑائی کرو، ان کی گردنیں مارو، کافروں کو قتل کرو، چونکہ یہ لوگ زمین میں فساد مچانے والے، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ مکی زندگی میں تو یہی تھا کہ تبلیغ کرو، دین کا پیغام پہنچاؤ، اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو صبر کرو، برداشت کرو۔ لیکن جب مدنی زندگی آئی، نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، پھر اللہ نے جہاد کا حکم دیا کہ نہیں، اب ہم نے آپ کو پوری مدینہ کی سلطنت دے دی ہے، اب آپ کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اب اگر کافر فساد مچائیں، اب اگر کافر گڑبڑ کریں تو اب آپ نے صبر نہیں کرنا، اب ان سے جہاد کرنا ہے، ان کی گردنیں اڑانی ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا جب تمہاری کافروں سے لڑائی ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، تو جو کافر تمہارے ہاتھوں سے مارے جائیں، جو پکڑے جائیں ان کو قید کر لو، ان کو قیدی بنا لو۔ پھر اس کے بعد قیدی بنانے کے بعد پھر ایک حکم یہ ہے اگر مسلمان مناسب سمجھے تو احسان کر کے کافروں کے بندے ویسے چھوڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مسلمان سمجھے کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارا احسان سمجھیں گے یا ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر مسلمان ان کو ویسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اگر کافروں کے لوگ پکڑے جائیں جنگ میں تو پکڑے جانے کے بعد ان کو ویسے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور ان سے فدیہ یعنی ان سے مال لے کر بھی ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان کافر ملک میں جنگ ہو گئی، کافروں کے لوگ پکڑے گئے، مسلمان ملک کے پاس آ گئے، اب مسلمان ملک کے کچھ لوگ کافروں کی قید میں ہیں، کافر ملک میں ہیں، کافر ملک کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو مسلمان قیدیوں کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں۔ مسلمان حکومت یہ معاہدہ کر سکتی ہے کہ تم ہمارے مسلمان بندے چھوڑ دو، ہم تمہارے کافر بندے چھوڑ دیتے ہیں،
تو یہ حکم بھی یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، تم اپنے مسلمان بندے چھوڑوا کر ان کے قیدی بندوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ آگے اللہ نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا جہاد ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے اور جہاد بھی فرض ہے، بسا اوقات جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب جہاد کا حکم اور جہاد کی آیتیں ایمان والے سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جب منافق سنتے ہیں تو مرنے لگ جاتے ہیں، ایسے بے ہوش ہونے لگ جاتے ہیں جیسے ابھی مر جائیں گے، ان پر نشہ چھایا ہوا ہے، موت کی غشی چھائی ہوئی ہے۔ تو فرمایا منافق جہاد سے ڈرتا ہے، مومن جہاد سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ مومن کا تو ایمان ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ نے موت لکھی ہے تو آئے گی، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہوا بندہ شہید ہو جائے۔ شہادت کا بہت اونچا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مومن اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، شہید ہوتا ہے، اور میں اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی بخشش پہلے فرماتا ہے۔ حدیث میں فرمایا جب مومن شہید ہوتا ہے اللہ شہادت کے وقت اسے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ شہید اللہ کے دیدار میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو شہید ہونے کا درد بھی محسوس نہیں ہوتا، تلواروں کا، تیروں کا درد بھی محسوس نہیں ہوتا، اس کو تو بس اتنا سا محسوس ہوتا ہے جیسے چونٹی آدمی کو کاٹتی ہے اور درد محسوس ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے دیدار میں مگن ہوتا ہے اور اس کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کو درد محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو شہادت اللہ فرماتے ہیں ایمان والے تو جہاد کی آیتیں سن کر خوش ہوتے ہیں، لیکن منافق جو ہے وہ مرنے لگ جاتے ہیں۔ اور نبی اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر مومن کے دل میں شہادت کی خواہش ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں شہادت کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی، اگر وہ ایسے مر گیا تو وہ منافق ہو کر مرا۔ اس لیے آدمی کے دل میں شہادت کی آرزو ہونی چاہیے۔ یہ اور بات ہے اللہ شہادت کی موت دے یا تبھی موت دے، لیکن آدمی کے دل میں شہادت کی آرزو ہونی چاہیے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، یا اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے، اگر تم اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری عبادت کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے تو کتنے فرشتے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر تم عبادت کرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، تمہاری آخرت بن جائے گی، تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے۔ لیکن اگر تم عبادت نہیں کرو گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ فرما رہے اگر تم ہماری نافرمانی کرو گے، اگر تم ہمارا کہنا نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں موت دے دیں گے، تمہارا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہاری جگہ پھر ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو ہماری عبادت بھی کریں گے اور ہماری فرما برداری بھی کریں گے۔ آگے سورہ فتح شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فتح یہ مدنی سورت ہے، اس کی 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جب آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے، ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، مدینہ میں 6 سال تھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ مکہ میں گیا ہوں اور میں نے جا کر عمرہ کیا ہے اور ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو نبی کا خواب بھی حجت اور دلیل ہوتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب حجت اور دلیل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صبح کو اٹھ کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ تو 6 سال ہو گئے تھے صحابہ کرام مکہ سے آئے تھے، تو بیت اللہ کی محبت تو ان کے دلوں میں پہلے سے تھی، وہ تو انتظار میں تھے کب عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلیں پھر عمرہ کرنے چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے 14-15 صحابہ کو ساتھ لیا، مدینہ سے چلے مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے۔
مکہ سے پہلے ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ کے مقام پر جب اللہ کے نبی آئے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ نے بڑی کوشش کی کہ اونٹنی کو اٹھائیں، لیکن اونٹنی اٹھی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایسے نہیں بیٹھی، اس کو اللہ کا حکم ہے اس لیے بیٹھ گئی ہے، یہ تمہارے اٹھانے سے نہیں اٹھے گی۔ اللہ کے نبی وہاں رک گئے۔ ادھر سے مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کو مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، ہم تو مکہ میں نہیں آنے دیتے، ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیتے، ہم تو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، اگر نبی مانتے ہوتے تو ہم مکہ سے کیوں نکالتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مکہ میں نہیں آنے دیتے، اگر مکہ میں آنے کی کوشش کی تو ہم لڑائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے حضرت عمر سے پہلے فرمایا عمر جاؤ مکہ والوں سے کہو کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں جاؤں گا ان سے کہوں گا، انہوں نے میری بات ماننی نہیں ہے، پھر آپ مجھے تو جانتے ہیں، اگر وہ کچھ کہیں اور میں کچھ نہ کہوں ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو پھر لڑائی ہو جائے گی، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عثمان غنی کو بھیج دیں، عثمان غنی طبیعت کے بڑے نرم انسان ہیں، آپ ان کو بھیج دیں، یہ جا کر ان سے مذاکرات کر لیں، بات کر لیں۔ حضرت عثمان اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان تم جاؤ مکہ والوں سے کہو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان مکہ میں گئے، مکہ کے کافروں سرداروں سے کہا کہ اللہ کے نبی تو عمرہ کرنے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے تو عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان چونکہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، ویسے شرافت کے بھی اعلیٰ درجے پر تھے، تو مکہ والے اگرچہ کافر تھے لیکن تجارت کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے قدر کرتے تھے حضرت عثمان کی۔ مکہ والے کہنے لگے عثمان اگر تم نے عمرہ کرنا ہے نا کر لو، لیکن تمہارے نبی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے بڑا عجیب جملہ فرمایا اچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ عثمان اپنے نبی کے بغیر عمرہ کر لے گا؟ جب تک عثمان کا نبی نہیں آتا عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ ادھر سے اللہ کے نبی کو کسی نے بتایا کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، حالانکہ افواہ غلط تھی، حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کس نے بتایا حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے بیعت لی۔ بیعت ہوتا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر معاہدہ کرنے کو، وعدہ کرنے کو، کسی بات کا معاہدہ کرنا، وعدہ کرنا، جیسے ہم اللہ کے ولیوں کی بیعت کرتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو واقعی اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے موٹے نہیں، جھوٹے موٹے تو بہت آگے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا، جس کی داڑھی نہیں ہے وہ اللہ کا نبی کیسے ہو گیا، جو سارا دن کتے بدلے کیا کیا لڑاتے ہیں وہ اللہ کے ولی کیسے ہو گئے۔ اللہ کے ولی تو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر بھی رب یاد آتا ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں جو سچے ولی ہیں، اور ہم بیعت بھی کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے سچے ولیوں کے ہاتھ پر، سچے پیروں کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، یہ سنت ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ یہ گناہوں کے چھوڑنے کی بیعت ہوتی ہے۔ ہم اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہوں سے بچیں گے، اور آپ دین کا جو کام ہمیں کہیں گے ہم اسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو سچے پیر ہوں ان کی بیعت کرنی چاہیے، جو نیک اللہ کے ولی ہوں ان کی بیعت کرنی چاہیے، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے بیعت لی، یہ بیعت تھی جہاد کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ بیعت کرو، حضرت عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ 1400-1500 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ سب کے ہاتھوں کے اوپر رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ عثمان مکہ میں گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا تم سب کے ہاتھوں کے اوپر مجھ اللہ کا ہاتھ ہے۔
میں اللہ بھی وعدہ کر رہا ہوں جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں دلواؤں گا تو میں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اگر حضرت عثمان شہید ہو گئے تو اللہ کو تو پتہ تھا شہید نہیں ہوئے، لیکن حضور نے بیعت لی، اللہ نے بھی فرمایا میرا ہاتھ تم سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو پتہ چلا حضرت عثمان تو صحیح ہے، حضرت عثمان تو شہید نہیں ہوئے۔ بہرحال پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سہیل بن عمرو صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت کافر تھے۔ کافروں کی طرف سے یہ آئے، لمبی تفصیلات ہے، معاہدہ ہوا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کرو گے، واپس چلے جاؤ گے، آئندہ سال آؤ گے عمرہ کرو گے، 3 دن صرف مکہ میں رہو گے، پھر واپس چلے جاؤ گے۔ 10 سال تک مسلمان اور کافر آپس میں جنگ نہیں کریں گے، معاہدہ ہوا۔ ساری شرطیں اللہ کے نبی نے کافروں کی مانی، ساری شرطیں دب کر صلح کی۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا سچا نبی ہوں۔ فرمایا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا سچا دین ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ساری باتیں کافروں کی کیوں مانی ہیں ہم نے دب کر صلح کیوں کی ہے؟ حضرت عمر بڑے جلال میں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا، میں جو کچھ بھی بولتا ہوں زبان میری ہوتی ہے، حکم رب العالمین کا ہوتا ہے۔ مجھے اللہ کا حکم تھا صلح کر لو کافروں سے، میں نے صلح کر لی ہے۔ چنانچہ اس صلح کے بعد عمرہ حضور نے نہیں کیا، انہوں نے کرنے نہیں دیا، واپس چلے۔ راستے میں تھے تو اللہ نے یہ سورہ فتح نازل فرمائی، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو واضح اور بڑی فتح عطا فرما دی۔ آپ نے جب یہ سورت پڑھ کے سنائی حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہی فتح ہے، ہم ناکام ہو کے واپس جا رہے ہیں، یہی فتح ہے، ہمیں عمرہ انہوں نے نہیں کرنے دیا، ساری باتیں ان کی مانی ہے، یہی فتح ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ اس کے بدلے میں فتح عطا فرمائے۔ صرف 2 سال گزرے، 2 سال معاہدہ ہوا تھا کہ کافر اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، صرف 2 سال گزرے، کافروں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ صرف 2 سال کے بعد اللہ کے نبی نے 10,000 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، مکہ میں آئے۔ صرف 2 سال کے بعد یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اللہ نے بڑی فتح عطا فرمائی۔ اس کے صرف 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا۔ جس مکہ سے انہوں نے حضور کو نکالا تھا اب وہی مکہ فتح ہو گیا، مکہ کی سرداری حضور کے ہاتھ میں آ گئی، حضور فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اب وہ سارے کافر جنہوں نے حضور کو مکہ سے نکالا تھا ڈر رہے ہیں، اب تو مکہ کی سرداری حضور کے پاس آ گئی، اب پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، باہر آئے تو سارے مکہ کے لوگ بیت اللہ کے سامنے جمع ہیں۔ آپ نے پوچھا اچھا بتاؤ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ کہنے لگے آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ سے کرم کی امید رکھتے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا تھا کافروں سے آج مکہ فتح ہو گیا، آج ہم اگلے پچھلے سارے بدلے لیں گے تم سے، تم نے ہمارے ساتھ کیا 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 تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا جاؤ، میں نے تم سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو یہ مکہ فتح ہوا۔ یہ مکہ فتح بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا، عام معافی کا اعلان فرما دیا، فرمایا جاؤ تم نے ہمارے اوپر ظلم بھی کیے ہیں، ہمیں ستایا بھی ہے، ہمیں مکہ سے نکالا بھی ہے، لیکن میں محمد تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، جاؤ میں نے تم سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالی نے یہاں پر سورہ فتح میں بیان فرمایا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جو صحابہ سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی جن جن صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اللہ ان سارے صحابہ سے راضی ہو گیا، اس بیعت کا ذکر ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دین اسلام کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کریں گے۔ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آئے گا، کوئی کچا اور پکا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اس میں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا، یعنی ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا، اسلام پھیل جائے گا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے آئیں گے، دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمارے نبی کی تعریف کی ہے، محمد الرسول اللہ،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کوئی کہتا ہے نا جی میں فلاں کا بندہ ہوں، یا کوئی کہتا ہے نا یہ فلاں کا بندہ ہے، اوے اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ فلاں بڑے آدمی کا بندہ ہے، اگر اس کو کچھ کہہ دیا نا پھر تمہاری خیر نہیں ہے. تو کسی کا تعلق بڑے آدمی کے ساتھ ہو نا، کہتے ہیں اور یہ بڑا اونچا بندہ ہے، اس کا تعلق فلاں بڑے آدمی کے ساتھ. اللہ فرماتے جو رسول اور نبی ہم نے تمہیں دیا ہے وہ اتنا اونچا ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ مجھ اللہ کے ساتھ ہے. محمد رسول اللہ، وہ اتنے اونچے نبی ہیں جنہیں میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے. پھر اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے کہ صحابہ کرام کافروں کے بارے میں تو بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں شیر و شکر، آپس میں نرم دل، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے. تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمدردی کی صفت ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، ہمیں بھی ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنی چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بھی تعریف بیان فرمائی ہے، صحابہ کرام کی صفات بیان کی ہیں، اور اس کے ساتھ فرمایا صحابہ کرام وہ ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ان کی پیشانیوں پر آپ کو سجدوں کے نشانات نظر آئیں گے. اور فرمایا یہ جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ان کا مقصد دنیا نہیں ہوتی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کام بھی کرتے ہیں، جو عبادت بھی کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس لیے جو بھی عمل کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے چاہیے. آگے سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے، مدنی سورت ہے، اس کی 18 آیات اور 2 رکوع ہے. حجرہ کا معنی کمرہ ہوتا ہے، کمرہ. اس صورت میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بیان کیے گئے. اس کا شان نزول یہ ہے، اصل میں کچھ لوگ اس وقت چونکہ دین نیا نیا آیا تھا اور پہلے جہالت تھی، تو دیہات میں جو لوگ رہتے تھے نا، اکثر بیچاروں کو آداب کا پتہ نہیں ہوتا تھا، آداب سے ناواقف ہوتے تھے. اس لیے بسا اوقات نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے تو آداب کا پتہ تو ہوتا نہیں تھا، تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے تھے. تو بلکہ دیہاتی لوگ کھلے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بھی انتظار میں رہتے تھے کوئی دیہاتی آئے، حضور سے کھلے کھلے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم تو حضور کے سامنے ادب سے ایسے دب دب کے رہتے تھے اور احتیاط سے سوال کرتے تھے. دیہات کے لوگ آتے تھے کھلے مزاج کے، وہ کھلے کھلے سوال کرتے تھے، تو ہم انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے، حضور سے سوال کرے، حضور جواب دیں اور ہم بھی حضور کے جواب سنیں. بہرحال ایک دن اللہ کے نبی دوپہر کو سوئے ہوئے تھے. دوپہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سوتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے. دوپہر کو تھوڑی دیر سونا نبی علیہ السلام کی سنت ہے. دیہات سے کچھ لوگ آئے، نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، ظہر کی نماز کو تھوڑا سا دیر تھی. اب ان کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ آ کر مسجد نبی میں بیٹھتے، جب حضور علیہ السلام آتے تو پھر حضور سے ملتے. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے کمرے کے پیچھے سے آ کر نا حضور کو پکارنا شروع کر دیا، بلانا شروع کر دیا، اے محمد کہاں ہو، ادھر آؤ، ہماری بات سنو. جیسے دیہاتی لوگ تھے، آداب کو پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہی آیتیں اتاری اور ان کو ادب سکھایا کہ یہ نبی کا ادب نہیں ہے. نبی کا کیا، کسی بڑے کا بھی یہ ادب نہیں ہے. یہ ادب نہیں ہے نبی کا کہ تم نبی کے آرام میں خلل ڈالو، نبی سوئے ہوئے تم جا کے بلانا شروع کر دو. ادب یہ تھا کہ تم آرام سے مسجد نبی میں آ جاتے، بیٹھ جاتے، جب نبی علیہ السلام خود اٹھ کر آتے تو پھر تم حضور سے ملاقات کرتے. تو یہ ادب ہے. تو نبی علیہ السلام کا ادب بھی سکھایا. اور اس طرح بڑوں کا ادب بھی یہی ہے کہ بڑوں کے آرام کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر کوئی ضروری ہو، مجبوری ہو، تو پھر بھی ادب سے ان کو جگانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے ساتھ کچھ اور آداب بھی بیان فرمائے کہ دیکھو اپنی رائے قائم نہ کیا کرو، اپنی رائے سے پہلے اللہ اور رسول کا حکم جاننے کی کوشش کیا کرو کہ اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے. بعد میں اپنی رائے قائم کیا کرو. اللہ اور رسول کی رائے کے خلاف اپنی رائے قائم نہ کیا کرو، بلکہ جیسے اللہ اور رسول کا حکم ہو وہی مانا کرو.
اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی زندگی گزارنے کے کچھ اصول یہاں پر بیان فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان اصولوں پر اور ان آداب پر عمل کر لیں گے تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری آپس سے نفرتیں اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی بات آئے نا تو افواہوں پر کان نہ دھرا کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی بات آئے تو اس کی پہلے تحقیق کیا کرو، بغیر تحقیق کے فیصلہ نہ کیا کرو۔ اور یہ صحیح ہوتا ہے، اگر کوئی بات آئی ہے آدمی اس کی تحقیق نہ کرے، ایک طرف سے سنے دوسری طرف سے سنے نہیں تو فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ اگر کوئی معاملہ آیا ہے، پہلی بات تو یہ فرمائے سنی سنی باتوں پہ یقین بھی نہ کیا کرو۔ ہاں اگر تحقیق کے ساتھ بات سامنے آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، تو فرمایا سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کرو بلکہ بات کی تحقیق کیا کرو، تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ کیا کرو۔ اس طرح فرمایا آگے کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑے، دو آدمی آپس میں لڑ پڑے ہیں یا دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑی ہیں تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ان کو اور لڑاؤ، ان کو اور لڑاؤ، ان کی لڑائی بھڑکاؤ۔ نہیں، ہمارے دین کا حکم یہ نہیں ہے۔ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے اگر دو مسلمان لڑ پڑے تو ان کو لڑاؤ نہیں بلکہ ان کی صلح کراؤ، ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو، ان کو ٹھنڈا کرو، ان کو صلح کرانے کی کوشش کرو۔ اگر تم ان کے درمیان صلح کرا دو گے تو اللہ تمہیں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اس لیے صلح کرانے کا حکم۔ اس طرح یہاں فرمایا دیکھو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک تو ہے مذاق کرنا، خوش طبی کرنا، کسی کے ساتھ خوش طبی کر لی ہے، مذاق کر لی ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن مذاق کرنے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کی عزت سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ ایک ہے مذاق اڑانا، جو مذاق اڑانا ہوتا ہے نا وہ کسی کو گھٹیا سمجھ کر ہوتا ہے، کسی کو حقیر سمجھ کر ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی کو گھٹیا اور حقیر سمجھتا ہے نا پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی کسی بات کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ فرماتے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق اڑانا گناہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو وہ اللہ کیا تم سے بہتر ہو، اس کا درجہ اللہ کیا تم سے زیادہ ہو، وہ اللہ کیا تم سے زیادہ نیک ہو، پھر اس لیے اللہ فرماتے ہیں کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اس طرح اللہ فرماتے کسی کو تانا بھی نہ دو، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، اب اس نے توبہ بھی کر لی ہے، اب اس کو تانا دے رہے ہو تو وہی نہیں ہے جو تو نے فلاں کام کیا تھا، غلط بات ہے۔ کسی کو کسی بات پہ تانا نہ دو، کسی گناہ پہ تانا نہ دو، ہو سکتا ہے اس نے اللہ سے توبہ کر لیا۔ اور نبی اسلام نے فرمایا جس آدمی نے گناہ سے توبہ کر لی پھر کسی نے اس کو تانا دیا تو جب تک یہ تانا دینے والا خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اسے موت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے کسی گناہ پر جب اگلا توبہ بھی کر چکا ہو تو اس کو تانا نہیں دینا چاہیے، اور اسی طرح کسی پر عیب بھی نہیں لگانا چاہیے، کسی میں عیب نکالنا خام خواہ، کسی پر جس کو کہتے ہیں الزام لگا دینا، الزام لگانا کسی پر بہت بڑا گناہ۔ اس طرح کسی کو برے نام اور برے لقب سے بھی نہ پکارو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے یہ بھی ہے نا الٹے نام سے پکارتے ہیں، سیدھا نام نہیں پکارتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو الٹے نام سے پکارنا، کسی کا نام بگاڑ کر پکارنا، کسی کو برے لقب سے پکارنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ یہاں فرما رہے کہ ایمان کے بعد یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اچھے نام سے پکارنا چاہیے، ادب کے ساتھ پکارنا چاہیے، سیدھے نام سے پکارنا چاہیے، الٹے نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اس طرح اللہ فرماتے کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کرو، ہر ایک مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اس لیے کہ بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح اللہ فرما رہے کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے عیب تلاش نہ کرو۔ تم اوروں کے عیب تلاش کر رہے ہو، تمہارے اندر بھی تو عیب ہوں گے، اپنے اندر دیکھ لو ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ فرماتے اسی طرح کسی کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان نہ کرو۔ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا، جس طرح سگے بھائی کا گوشت کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا ایسے بڑا گناہ ہے۔ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ وہ سارے کام ہیں جن سے اللہ منع کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے اگر ان کاموں سے باز آ جاؤ گے تو آپس میں محبت بھی ہوگی، اتفاق بھی ہوگا، اتحاد بھی ہوگا۔ اگر یہ کام کرو گے، کسی کی غیبت کرو گے، کسی کو الٹے نام سے پکارو گے، کسی کے عیب تلاش کرو گے، کسی پر
تانا زنی کرو گے تو پھر تم آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، معاشرہ خراب ہو جائے گا، آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، دلوں میں نفرتیں بیٹھ جائیں گی۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں، اور آخری بات جو یہاں پر اللہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں حسب و نسب نہیں چلتا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے اس کا خاندان کیا ہے، اس کی قوم کون سی ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے اس کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں نہ حسب و نسب چلتا ہے نہ مال و دولت چلتا ہے۔ اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ دل کے تقوی کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس ایمان کتنا ہے، اس کے پاس اچھے عمل کتنے ہیں، اس کے پاس تقوی کتنا ہے، اس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ تو اللہ کسی کا مال و دولت بھی نہیں دیکھتے، حسب و نسب بھی، اللہ کے ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ بندے کا ایمان دیکھتے ہیں یا بندے کے نیک اعمال دیکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ نیک اعمال اختیار کرے اور گناہوں سے بچے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا ایمان وہی معتبر ہے جو دل سے ہو، دل سے ایمان لانا معتبر ہے۔ جو منافق ہے نا، منافق ایمان تو یہ بھی لاتے تھے لیکن یہ زبان سے لاتے تھے، دل سے نہیں لاتے تھے۔ ان کے دل میں کفر ہوتا ہے، زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو ان کا ایمان معتبر نہیں۔ اللہ فرماتے ایمان وہی قبول ہے جو آدمی دل سے ایمان لائے گا۔ اب ہم دل سے مانتے ہیں اللہ ایک ہے، دل سے کہتے ہیں حضور اللہ کے نبی ہیں، دل سے مانتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے، دل سے مانتے ہیں قیامت قائم ہوگی۔ تو جو دل سے ایمان لائے گا اللہ کہتے ہیں اسی کا ایمان معتبر۔ آگے صرف 3 باتیں ہیں۔ سورہ قاف ہے، یہ مکی سورت ہے، اس کی 45 آیات اور 4 رکوع ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی ہے، اور قرآن کریم کی قسم کھا کر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤ گے۔ یوں نہ سمجھو مر جائیں گے قبر میں مٹی ہو جائیں گے ختم، نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کریں گے، قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد تم دوبارہ ضرور زندہ ہوگے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، تمہارے کندھوں پر ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ انسان جو بھی کرتا ہے نا یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے ہیں، بائیں کندھے پر بھی۔ دائیں کندھے والے فرشتے انسان کی نیکیاں لکھتے ہیں، بائیں کندھے والے فرشتے انسان کی برائیاں لکھتے ہیں۔ تو انسان جو کرتا ہے جو بولتا ہے سب لکھا جا رہا ہے، رجسٹر تیار ہو رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہی نامہ اعمال انسان کے سامنے لائے جائیں گے، دیکھو تم نے دنیا میں یہ کیا تھا، یہ بولا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں، نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، ایسے کام کرو تاکہ تمہیں قیامت میں پچھتانا نہ پڑے۔ پھر جس کے اچھے اعمال ہوں گے ان کو نامہ اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں ملے گا، جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جن کے برے اعمال ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں دے کر جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اور اگر مصائب آ جائیں، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں اللہ کی طرف سے آ جائیں تو اللہ کے لیے صبر کیا کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔